سوال یہ ہے کہ یہ حکمت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ میرا اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حکمت دان بننا چاہتا ہے تو پہلا کام الاخلاص والصدق مع اللہ سبحانہ وتعالی، جس کے دل میں اخلاص ہو، جو دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، کیا ملتا ہے؟ ما صدق عبد للہ 40 یوما الا انبت اللہ الحکمت بی قلبہ نباتا۔ سفیان ابن عیینہ کہاں کرتے تھے 40 دن جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں حکمت و دانائی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ وہ کہاں کرتے تھے؟ من عامل اللہ بالصدق اورثہ اللہ الحکمہ، جو سچے دل سے اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اس کو وراثت میں حکمت دے دیتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے من اشخص بقلبه الى اللہ انفتحت عیون الحکمہ على قلبه من قلبه وجرت على لسانه، جو شخص دل سے اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے دل میں حکمت و دانائی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں جو اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا، اذا صدقت مع اللہ، جب آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو گئے ہیں، سچے دل سے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی زبان پہ اللہ حکمت کو جاری کر دیں گے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ حکمت و دانائی لے سکتے ہیں، من احسن عبادت اللہ فی شبیبتہ لقاہ اللہ الحکمہ عند کبر سنہ، جو جوانی میں اچھی عبادت کرتا ہے نا وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اللہ اس کی زبان کو حکمت سے بھرا رکھتا ہے۔ یہ جوانی کو سنبھالنا بڑی نعمت ہے، اور جوانی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ 19-20 سال 40 سال تک انسان جوان ہی رہتا ہے، اور جس کا ایمان جوان ہے اس کو جسم کی جوانی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایمان اس کا جوان ہے، وہ زندگی کے آخری لمحات تک بھی اللہ ذوالجلال کے نعمت حکمت سے محروم نہیں ہوتا۔ حکمت و دانائی اس کو ملتی ہے۔ تیسرا طریقہ لکل باب مفتاح ومفتاح الحکمہ طرد الہوى، خواہش نفس، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہر دروازے کی چابی ہوتی ہے، حکمت کی چابی کسی نے لینی ہے نا تو وہ خواہش نفس کو ختم کر دے، شریعت کے تابع کر دے، اللہ حکمت کی چابی اسے دے۔ چوتھا طریقہ من اراد ان یلقن بالحکمہ فلا یعص اللہ، جو سمجھتا ہے کہ مجھے حکمت و دانائی کی ضرورت ہے، آسان طریقہ ہے چوتھا اس کے لیے، وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ اس کے کاموں میں حکمت پیدا کر دے۔ حکمت حاصل کرنے کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ جو شخص سمجھتا ہے حکمت و دانائی مجھے ملنی چاہیے اور اتنی بڑی نعمت ہے، علماء کے ساتھ بیٹھے۔ جالس العلماء، لقمان بھی اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے علم والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُ الْقَلْبَ بِالنُّورِ الْحِكْمَةِ، اللہ نے جو انہیں حکمت دی ہوتی ہے اس روشنی سے اللہ تیرے دل کو منور کر دے۔ طریقہ ہے حکمت و دانائی حاصل کرنے کا۔ چھٹا طریقہ فضول گفتگو چھوڑ دو، زیادہ باتیں کرنا چھوڑ دو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا رأيتم احدا يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة، جب تم دیکھو نا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہی ہیں اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ زیادہ اچھل ابل کی زندگی نہیں گزارتے، ادھر جا اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو تم اس کے قریب ہو جانا، یہ جو بولے گا نا وہ حکمت ہی بولے گا۔ زہد اختیار کرنے سے بھی حکمت ملتی ہے۔ 7واں طریقہ، زہد کیا ہے؟
اللہ نے جو حلال کہا اس کو حلال کہو، جو حرام کہا اس کو حرام کہو، لیکن اس بات سے بچو کہ میں کسی طریقے سے گناہ میں نہ آ جاؤں. یہ زہد ہے. اذا زہد العبد لقاہ اللہ الحکمہ واجراہ علی لسانی. زاہد انسان کی زبان پہ اللہ حکمت کو جاری کر دیتا. 8واں طریقہ، اپنے اندر تکبر ختم کرو، تواضع اختیار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من آدمی الا وحکمته بید ملک. ہر انسان کی حکمت اللہ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے. اور حکم کیا ہے؟ فَإِذَا تَوَاضَعَ، جب وہ تواضع عز و انکساری کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ارفع حکمتہ، اس کی حکمت و دنائی کو بلند کر دو. یہ تواضع اختیار کرنے والا بات کرتا ہے وہ دنیا کے دلوں میں اتر جاتی ہے. فَإِذَا تَكَبَّرَ، جب وہ تکبر کرتا ہے اللہ فرشتے سے کہتے ہیں ضع حکمتہ، اس کی حکمت و دنائی کو گرا دو. وہ بات کرتا ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو تواضع نصیب فرمائے. اور جانتے ہیں آپ میرے معزز اور مکرم اور محترم اور محتشم بھائی اور بزرگوں، جس درخت کو پھل لگتے ہیں اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، لوگ آرام سے پھل لے لیتے ہیں. اور جو پاپولر ہوتا ہے نا، جس کی تمنا آج ہر شخص کو ہے پاپولیرٹی ہونی چاہیے، پاپولر کو کوئی درخت نہیں لگتا، اس درخت کو کوئی پھل نہیں لگتا. بلکہ جو کاشتکار ہے وہ زیادہ جانتے، جہاں یہ پاپولر شریف ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں کو اور پودا ہوتا بھی نہیں. جس پہ پھل نہیں لگتا اس کی ٹہنیاں نہیں جھکتی. آپ اگر اپنے منہج کو، آپ اپنے دین کو، اگر آپ لوگوں کو جنت کے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر تواضع پیدا کرو. چھوڑ دو یہ تکبر، یہ اکڑ پھونک کوئی کام نہیں آئے گی. اللہ نے بڑے بڑے قارون جیسے، فرعون جیسے اکڑنے والوں کو عبرت بنا دیا. اور حدیث کہتی ہے جو اکڑ کے دنیا میں چلتا ہے اللہ حشرات، کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں قیامت کو پوری دنیا کے پاؤں تلے ان کو رون دیں گے. حسن بصری کہا کرتے تھے فکرۃ الآخرہ تورث الحکمہ وتحیی القلب. آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کر لو. کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے دل میں حکمت پیدا کر دے گے اور مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا. واحد راستہ ہے جو 10ویں بات میں پیش کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. الحکمت تأمر ما یحمد بہ وتنہا عن کل ما یعتذر منہ. انسان کی اصلاح قول و عمل کی ہوتی حکمت سے ہے، کیونکہ حکمت ہر وہ کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے انسان کو جس کی تعریف فرشتے بھی کرتے ہیں. ہر اس کام سے انسان کو روک دیتی ہے جس سے انسان کو معذرت کرنی پڑتی ہے. اللہ ان روشن چہروں، ان کی اولادوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ حکمت سے نواز دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.